अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 14 अगस्त 2026 है और आज के दिन पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और मेरी जानिब से भी तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन के हवाले से अगर सवालात देखे जाएं तो जो मेन सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन कब आएंगे, पाकिस्तान की मईशत कब अरूज पकड़ेगी, या इसके साथ साथ कुछ दीगर सवालात जो इस वक्त मैं हालोंग में हूँ, वियतनाम का एक शहर है जो साउथ चाइना सी के साथ एसोसिएटेड है, उस हवाले से भी मुझसे सवालात पूछे जा रहे हैं कि आप वियतनाम के अंदर मौजूद हैं, क्या पाकिस्तानियों के लिए वियतनाम में इस वक्त इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हैं तो किस नौयत की हैं, और पाकिस्तान और वियतनाम के रिलेशन आने वाले दिनों में किस अंदाज में बेस्ट सिमत में जा सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से भी बताएं कि पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किस नौयत के होने जा रहे हैं। सी पैक के तमाम तर प्रोजेक्ट्स चीन इस वक्त अफ़गानिस्तान की जानिब शिफ्ट कर चुका है, इसके बाद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात क्या नज़र आते हैं। प्लस ये कि चीन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी कल्चर में तब्दीलियों को किस अंदाज से देख रहा है, क्या फील कर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो नई इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, जिस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें भी की जा रही हैं, 28वीं तरमीम का भी हवाला दिया जा रहा है, उस ज़मन में आप क्या देखते हैं। प्लस साउथ चाइना सी जिसके हवाले से मैंने परसों भी एक व्लॉग किया, कल भी मैंने कुछ बातें की, उस हवाले से पूछा जा रहा है कि वहाँ पर जो मैरीटाइम पॉलिटिक्स है उस ज़मन में पाकिस्तान का रोल आने वाले दिनों में क्या इन हो सकता है। मैं यहाँ पर ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को अगर यूटिलाइज़ करूँ और पाकिस्तान का नंबर देखूँ तो वो 3 के नंबर पर आता है, वियतनाम के हवाले से देखूँ तो वो भी 3 के नंबर पर आता है। और आज 14 अगस्त के हवाले से अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के हवाले से प्रिडिक्शंस करें तो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक देखूं ईस्ट एशिया या वियतनाम या साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से ही अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त वज़ीर तिजारत जाम कमाल जो कि जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, आपका बेशक हुकूमती वज़रा से इख्तलाफ होगा या जो मौजूदा पॉलिटिकल पॉपेट्स हैं उनके साथ इख्तलाफ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी से कोई ना कोई अच्छा काम भी लाजमी ले रहे होते हैं। इस वक्त वज़ीर तिजारत जाम कमाल के हवाले से देखा जाए तो वो ईस्ट एशिया की जानिब या वियतनाम की जानिब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी के इकदाम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होने वाले हैं, चाहे इनकी हुकूमत चाहे कुछ दिनों की मेहमान रह गई है और किसी भी वक्त सडन शॉकिंग इवेंट, सडन शॉकिंग न्यूज़, सडन शॉकिंग रिप्लेसमेंट पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को 180 तक बदल सकती है और वियतनाम और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात मज़ीद ज़्यादा बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। लेकिन अभी भी जाम कमाल जो वर्किंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की सिमत में ही फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। और इसी ज़मन में देखा जाए तो अभी जाम कमाल ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वियतनाम के साथ जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या PTA के हवाले से जो बातचीत शुरू की है 2026 के अंदर ही, अगस्त के बाकी के दिन और जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो बाकी के महीने रह गए 2026 के, इन दिनों के अंदर ये PTA अमली शक्ल आपको इख्तियार करता हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान और वियतनाम के दरमियान तिजारत का हुजम एकदम से बहुत तेज़ी के साथ $1 अरब तक तजावुज़ करता हुआ, बल्कि यह हद अबूर करता हुआ नज़र आएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीशत से वो तमाम नौजवान तबका जो इस वक्त तंग आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर जो एक अथॉरिटेरियन इकनॉमिक पॉलिसी आम लोगों को, एक जो छोटे तबके के लोग हैं उनको जिस तरह बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उनके लिए वियतनाम आने वाले दिनों में एक बड़ी मार्केट के तौर पर उभर कर सामने आएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चमड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, हलाल फूड्स हो, ज़रूरी अजनास हो, या चावल या मकई के हवाले से बात हो, वियतनाम आपको एक नई मार्केट नज़र आएगा। एक छोटे से छोटा बंदा भी यहाँ पर बआसानी कारोबार करने के लिए आने को प्रेफर करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया पर अपना इन्हसार बहुत ज़्यादा कम कर देना है। दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरैन या कवैत या अमान के हवाले से ऐसा नज़र आता है। हम बारहा इन ममालिक का जायचा भी बनाकर पेश कर चुके हैं, अमान का जायचा, सऊदी अरब का जायचा, कवैत का जायचा, बहरैन का जायचा, UAE का जायचा के पाकिस्तानियों के लिए ममालिक आने वाले दिनों में कैसे होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर कवैत, बहरैन और क्या UAE के हवाले से भी बारहा हम प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान और वियतनाम के ताल्लुकात को ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर स्टडी किया जाए तो ऐसा नज़र आता है पाकिस्तान आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया या गल्फ़ की बजाय आसियान ममालिक को बहुत ज़्यादा तरजीह देता हुआ नज़र आता है और यहाँ की मंडियों तक रसाई के लिए हर मुमकिन कोशिश
کوشش کرے گا. ابھی تو آپ اگر ویتنام میں آئے تو یہاں پر ایک بینک BIDV یعنی بینک فار انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ان ویتنام، اس بینک کا HBL حبیب بینک پاکستان کے ساتھ شاید ایسوسیشن ہے یا شاید کچھ ایسا ویسا کوئی اکنامک ریلیشن ہے کہ آپ HBL کا ایون ATM کارڈ بھی یہاں پر ان بینکس میں سویپ کر سکتے ہیں اور لوکل کرنسی آپ یہاں پر وڈرا کر سکتے ہیں. کوئی اور ATM کارڈ ابھی تک یہاں پر میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. میں نے بینک الحبیب کا ATM کارڈ بھی یہاں پر ٹرائی کرنے کی کوشش کی، پنجاب بینک کا ATM کارڈ بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی، الائڈ بینک کا کارڈ بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف اور صرف HBL کا ATM BIDV بینک میں صرف وہ کام کرتا ہے، باقی کسی اور بینک میں HBL کا ATM بھی کام نہیں کرتا. لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیگر پاکستانی بینکوں کے بھی ویتنامی بینکوں کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ IT سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاکستان میں طبقات ہیں یا فوڈ پروسیسنگ کے بزنس سے ریلیٹڈ جو پاکستان میں طبقات ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان اور ویتنام کے جو پرائیویٹ سیکٹر IT سے ریلیٹڈ یا فوڈ پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ان کے درمیان جوائنٹ وینچر یا بزنس ٹو بزنس جوائنٹ وینچر بھی آنے والے دنوں میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور فری لانسرز کے لیے ایسا نظر آتا ہے کہ گلف کی بجائے اب آنے والے دنوں میں ویتنام اور ایسٹ ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایک نئی منڈی کے طور پر یا ایک نئی لوکیشن کے طور پر ابھر کے سامنے آئے گا اور IT پروفیشنلز بھی یہاں کا رخ گلف کی بجائے یہاں پر آتے ہوئے نظر آئیں گے. اب جہاں تک چین کا فیکٹر ہے، جب پاکستان کے اندر 2022 میں ریجیم چینج ہوا اور پھر نئے ریجیم نے CPEC اتھارٹی کو بھی ختم کر دیا، اس کے بعد چائنا نے مجبوراً CPEC کے جو بڑے بڑے پروجیکٹ تھے ریلوے کا یا روڈ کا، وہ افغانستان کی جانب شفٹ کر دیا اور واخان کوریڈور کے راستے چائنا دنیا کا تیز ترین ریلوے اور روڈ نیٹ ورک بھی بنا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب سے دیکھا جائے تو چین اور ویتنام کے درمیان کچھ جزائر پر اختلافات بھی ہیں. اس زمن میں اگر دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے، ہم پہلے بھی کئی دفعہ پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا ایک سڈن شاکنگ ریزگنیشن یا ایک سڈن شاکنگ کک آفنس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی 180 ڈگری پر چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور نئی خارجہ پالیسی میں چین اور امریکہ دونوں کو ہیجمونک رول ادا کرنے سے روکا جائے گا، دونوں کو بیلنس کیا جائے گا. اس زمن میں ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں چین کے اوپر مکمل معاشی خود انحصاری کی بجائے ویتنام کو ایز اے الٹرنیٹیو مارکیٹ کے طور پر ایکسیس کرنے کی کوشش کرے گا. دوسرا یہ بھی نظر آتا ہے کہ چین اور ویتنام کے درمیان اس وقت جو کچھ اختلافات ہیں اس کا فائدہ پاکستان کی نئی گورنمنٹ اٹھانے کی پوری کوشش کرے گی اور تجارتی پالیسیوں کے ذریعے چائنیز اکنامک ہیجیمنی کو جو پاکستان کے اندر ایمرج ہوتی جا رہی تھی تیزی سے، اس کو ویتنام کی صورت میں کاؤنٹر کرنے کے لیے الٹرنیٹیو اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ویتنام میں یا ایون چائنا کے اندر یا سوشلسٹ کنٹریز کے اندر پروٹیکشنزم اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ لوکل انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کیا جائے، پلس ریزسٹیو اکنامک میکانزم تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا یا انٹرنیشنل سینکشنز کا یا انٹرنیشنل کیپیٹلسٹ انوائرمنٹ کا مقابلہ کیا جا سکے، وہی چیز آپ کو پاکستان کے اندر بھی نافذ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ہم کئی دفعہ پریڈکشن کر چکے ہیں کہ پاکستان کے نئے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی آپ کو پروٹیکشنزم اور ریزسٹیو اکنامک فریم ورک کے تحت پالیسیز بنتی ہوئی یا نیا آئین بھی ان دونوں فریم ورک کے تحت بنتا ہوا نظر آئے گا. اس حوالے سے میں کتاب بھی لکھ چکا ہوں، اس حوالے سے کئی دفعہ پریڈکشنز بھی کر چکا ہوں، اور بینگ اے سول ریزسٹیو اکانومسٹ ود ان پاکستان میں کئی دفعہ مختلف فورمز پر یہ بات بھی کر چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ویتنام کے اندر ایک ٹرم لوکل لینگویج میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، دوئی موئی یا ڈوئی موئی، اس کو لوکل لینگویج میں کہتے ہیں. اس ٹرم کا مطلب ہوتا ہے تجدید، یعنی کہ ریولوشن، یعنی کہ جدت یا نئی تبدیلی. 1986 میں یہ ٹرم یہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے ملک کے اندر نئے پولیٹیکل اینڈ اکنامک انفراسٹرکچر کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے استعمال کی تھی. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اب ویتنام کی جو نئی جو پولیٹیکل اینڈ اکنامک اورینٹیشنز ہیں وہ ایک طرح سے سوشلسٹ اورینٹیڈ مارکیٹ اکانومی کے اوپر بیس کریں گی. اصل میں وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب ویتنام کا مرجر ہوا تھا، نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام آپس میں دوبارہ ایک ہوئے تھے، تو اس کے بعد یہاں پر کچھ کیپیٹلسٹ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ملک کے اندر مصنوعی مہنگائی جنریٹ کر دی تھی، غذائی بحران جنریٹ کر دیا تھا. تو پھر یہاں کی جو نئی حکومت تھی انہوں نے یہاں پر اصلاحات کے لیے ڈوئی موئی کی ٹرم یوز کی اور نئی قانون سازی کی، پورے کا پورا انفراسٹرکچر، پولیٹیکل انفراسٹرکچر بھی چینج کیا، اکنامک انفراسٹرکچر بھی چینج کیا. اور وہی چیز آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ڈوئی موئی کی ایک نیکسٹ امپلیکیشن یا ایگزیبیشن آپ کو پاکستان میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. لیکن ابھی اس کے حوالے سے باتیں مصنوعی انداز میں ہو رہی ہیں، لیکن ایک سڈن شاکنگ ایونٹ کے بعد وہ تمام کچھ آپ کو حقیقی
معنوں میں ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کے اندر بھی ویتنام کی طرز کا ڈیجیٹل ڈسپلن ہوتا ہوا دکھائی دے گا، جس طرح ویتنام نے اپنے تمام تر بارڈرز کے اوپر بھی ڈیجیٹل ڈسپلن اپلائی کیا ہوا ہے کہ جو بارڈر سے آ رہا ہے یا جا رہا ہے اس کی ایک طرح سے اس کی پوری اسکروٹنی، اس کا ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہوگا۔ ہم پہلے بھی جب افغانستان کا ذائچہ پاکستانیوں کے لیے میں نے پیش کیا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل اکنامک کوریڈورز بنیں گے، اور یہی ڈیجیٹل ڈسپلن افغانیوں کے حوالے سے بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ریلیٹڈ پاک افغان بارڈرز پر آپ کو اپلائی ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ساؤتھ چائنا سی سے منسلک جتنی بھی ویتنام کی بندرگاہیں ہیں، چاہے اس میں دانانگ کی جو بندرگاہ ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کچھ وفود آنے والے دنوں میں ساؤتھ چائنا سی سے ریلیٹڈ جو ویتنام کی بندرگاہیں ہیں یہاں پر دورہ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور یہاں پر جو نئی سمندری تجارت کے حوالے سے گزرگاہیں ہیں ان پر بات ہوگی کہ پاکستان اور ویتنام کی سمندری تجارت کیسے ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت زیادہ سٹیننگ اور جو بلوچستان اور سندھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ گوادر کی بندرگاہ، پسنی، جیوانی اور ماڑا، کراچی اور بدین کی بندرگاہ، ان کے جو وہاں کے جو ماہی گیر ہے، وہاں کی جو فش انڈسٹری ہے، وہاں کے جو ایکوا کلچر انڈسٹری ہے، اس کا ویتنام کی فش اینڈ ایکوا کلچر انڈسٹری کے ساتھ آنے والے دنوں میں 2026 کے باقی کے دنوں میں اور 2027 میں ان کا آپس میں ایک ربط بلٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا نظر آتا ہے، میں ہمیشہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے آنے والے دنوں میں چین اور امریکہ دونوں کو بیلنس کرنا ہے، دونوں کو ہیجمونک رول پلے کرنے سے روکنا ہے۔ پاکستان اس بیلنسنگ ایکٹ کے دوران ویتنام کی جانب جب انکلائن ہو رہا ہوگا تو شو اپنے آپ کو یہی کہہ رہا ہوگا کہ وہ نہ امریکہ کی جانب ہے نہ چین کی جانب ہے بلکہ نان الائنڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر آپ کو یہ بات بھی ریوائز کرتا چلوں کہ پاکستان کا نمبر بھی 3 پہ آتا ہے، ویتنام کا نمبر بھی 3 پر آتا ہے۔ جس طرح پاکستان اور بلوچستان 3 اور 3 کے نمبر سے رول ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پاکستان اور ویتنام بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی انٹیگریٹڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان کے اندر بھی ویتنام طرز کی ہی ڈوئی موئی پالیسیز اپلائی ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ پاکستان کے اندر بھی نئی جدت، نئی تبدیلیاں اکنامک اینڈ پولیٹیکل انفراسٹرکچر کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے آپ کو کچھ مصنوعی ایفرٹس ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، لیکن اس کے بعد ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ کے بعد یہ سب کچھ حقیقی معنوں میں ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اب یہ تمام تر ایونٹس میں نے آپ کو بتایا تھا نا، 14 اگست کے بعد کہیں نہ کہیں اس کے اندر مزید شدت آتی ہوئی دکھائی دے گی، اور پاکستان تیزی سے اس ایک ایسے ایونٹ کی جانب جائے گا جس کی ایگزیبیشن کے حوالے سے کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ 14 اگست کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور 14 اگست کا ذائچہ آج پاکستان کا ویتنام کے کانٹیکسٹ میں، ایسٹ ایشیا کے کنٹیکسٹ میں، یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کنٹیکسٹ میں، یا چائنا کے کنٹیکسٹ میں، یا ساؤتھ چائنا سی کے کنٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آپ کے سوالات کے اکارڈنگ کہ پاکستان کا بہتر کل، پاکستان کی بہتر معیشت آنے والے دنوں میں کب، کیسے اور کس طرح سے ہو سکتی ہے، اس حوالے سے تمام تر پریڈکشنز کا اظہار کیا۔ لیکن پھر بھی ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کم ہوتا وہ یا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔